بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اکثر دوست جانتے ہیں، ہالینڈ سے ہمارے دوست واٹسن گل صاحب جو مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور پچھلے دنوں ہمارا مکالمہ بھی ہوا تھا، اور اس کا انہوں نے ریسپانس جو ہے وہ دیا ہے، تو اسی پر آج گفتگو ہوگی۔ ماشاءاللہ واٹسن گل صاحب کو شوق بھی ہے، جذبہ بھی ہے مسیحیت کو ڈیفینڈ کرنے کا، مگر افسوس یہ ہے کہ وہ نہ اگلے کی بات سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا کچھ گر جاتا ہے، وہ بات کوئی اور کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی اس ویڈیو میں جو ابھی انہوں نے بھیجی ہے، انہوں نے تبصرہ کیا ہے یسایہ کی کتاب کے چیپٹر 53 پر، اور اسی طرح زبور کی کتاب کی جو ہے 22واں چیپٹر جو ہے، یعنی 22ویں زبور، اس پر جو میں نے گزارشات کی تھی، اس پر انہوں نے رسپانس کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میرے نزدیک، یعنی جماعت احمدیہ کے نزدیک، 53 یسایہ کا 53 باب اور زبور 22 جو ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پیش گوئی ہیں۔ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ مسیحی حضرات کا یہ دعویٰ ہے، یعنی مسیحی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ زبور 22 اور یسایہ کا 53 باب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیبی موت کے متعلق پیش گوئیوں پر مشتمل ہے۔ ہم نہیں یہ سمجھتے، بلکہ یہ مسیحی جو ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے۔ تو انہوں نے اب تبصرہ کیا ہے، لیکن وہ میری بات ہی نہیں سمجھے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ باب 53 کے بارے میں میں نے یہ عرض کی ہے کہ اس کا تو متن ہی نہیں ملتا۔ جو متن عبرانی بائبل میں ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، جو متن لاطینی بائبل یعنی ڈووے رائم ورشن جو ہے، فلگاٹا بائبل جو ہے، جو صدیوں سے کیتھولک کی آفیشل بائبل جانی جاتی ہے، اور آج بھی وہ اس کو اپنی اتھینٹک بائبل کہتے ہیں، اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ جو یہودیوں کا متن ہے وہ کچھ اور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیتھولک بائبل والے جو متن استعمال کر رہے ہیں وہ سیپٹوگنٹا کا ہے، جس کا ہم ابھی آپ کو حوالہ بھی دکھائیں گے۔ کہ سیپٹوگنٹا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کوئی تقریباً 250-300 سال پہلے کا یونانی زبان کا ترجمہ ہے، کیتھولک بائبل اس سے حوالہ دے رہے ہیں۔ اپنی یسایہ کی جو کتاب ہے اس میں جو 53 ہے باب، مثلا اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، نامی جو 9 نمبر آیت ہے 53 باب 53 کی ڈووے بائبل میں، فلگاٹا بائبل میں، جو کیتھولک کی آفیشل بائبل ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے اینڈ، جس کے بارے میں بھی یہ پیش ہوا۔ حالانکہ یہاں مسیح کا نہ کوئی ذکر ہے، نہ یہودی اس کو مانتے ہیں کہ یہ مسیح کے بارے میں پیش گوئی ہے، نہ ہی مسیح نے خود اس
کا حوالہ دے کے یہ کہا ہے کہ یہ میرے متعلق پیش گوئی ہے، کہیں نہیں کہا، یہ خود ہی بنائی ہوئی ہے، یہاں مسیح کا ذکر تک نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے دکھائیں کہاں ذکر ہے۔ لیکن ہم تو یہ عرض کرتے ہیں کہ جو آپ دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی اس کتاب کے مطابق آپ کا سچا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ سیپٹوگنٹا بائبل اور ڈووے بائبل میں لکھا ہے چیپٹر 53 آیت نمبر 9 میں، اینڈ ہی شیل گیو، یعنی گاڈ، یعنی ہی تو مراد گاڈ ہے، اینڈ ہی شیل گیو دا ungodly فار ہز burial، یعنی اگر یہ مسیح کے بارے میں ہے تو لکھا ہے کہ وہ مسیح کی بجائے ungodly، جو بد کردار برے لوگ ہیں، جو ungodly ہیں، ان کو اس کی قبر میں ڈالے گا، جو وہ اس کے لیے قبر تیار کر رہے ہیں اس میں وہ خود پڑیں گے۔ آگے لکھا ہے اینڈ دا رچ فار ہز ڈیتھ، رچ کا لفظ نیو ٹیسٹمنٹ میں اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں برے آدمیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، گناہ گاروں کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ مسیح کہتے ہیں، فرماتے ہیں خود کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے، لیکن ایک جو امیر شخص ہے اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ نجات پائے، تو اس لیے یہاں رچ کا لفظ بھی گناہ گاروں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لکھا ہے اینڈ دا رچ فار ہز ڈیتھ، کہ اس کی بجائے گناہ گار مریں گے، رچ مریں گے۔ اس کی وجہ بھی بتا دی، بیکاز ہی ہیتھ ڈن نو انیکویٹی، کیونکہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو خدا بے انصافی تو نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی بائبل کا یہ اصول ہے فدیہ کے بارے میں کہ گناہ گار جو ہیں وہ نیکوں کے بدلے میں دیے جائیں گے۔ مسیحی حضرات کا الٹا ہی ہے عقیدہ کہ جو نیکوکار ہے وہ گناہ گاروں کے بدلے میں فدیہ دیا جائے گا۔ یہ میں نے عرض کی تھی، اور آپ نے اس پر کوئی تبصرہ ہی نہیں کیا، کوئی بتایا ہی نہیں، کوئی ذکر تک نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ایک بات تو بہرحال ثبوت ملتا ہے کہ بائبل جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق عقائد گھڑ کے خدا کے نام پہ منسوب کر رہا ہے، اور یہی دعویٰ قرآن کریم کا ہے کہ یہ لوگ اہل کتاب جو ہیں یہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ میں گزارش کروں گا محترم واٹسن گل صاحب سے کہ کیا انہوں نے یہ پڑھی ہے جو میں نے حوالہ دیا ہے؟ کیا انہوں نے سیپٹوگنٹا کی بائبل جو ہے، سیپٹوگنٹا میں جو یہ کتاب ہے یسایہ کی، اس کا چیپٹر 53 ورس 9 اور جو عبرانی بائبل میں ہے، یعنی یہودیوں کی جو بائبل ہے، اس کا کمپیریزن کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے اس کو؟ اس میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ پیش گوئی مسیح کے بارے میں، حالانکہ اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے مسیح کا، اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس میں بھی سیپٹوگنٹا کے مطابق مسیح نہیں مرے گا، بلکہ اس کے دشمن مریں گے، کیونکہ وہ گناہ گار ہیں اور مسیح نیکوکار ہے۔ وجہ بھی بتا دی، اس پہ آپ نے کیا تبصرہ کیا؟ آگے چلتے ہیں۔ آگے انہوں نے ذکر کیا ہے جی کہ آگے 10ویں آیت میں ہے، 10ویں جو آیت ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی نسل کو دیکھے گا۔ ہاں، میں یہ بھی بتا دوں کہ یسایہ کی جو عبرانی بائبل ہے جس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے،
उसमें क्या लिखा हुआ? उसमें लिखा हुआ है, नामी जो आयत है उसमें लिखा है उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई जाएगी। हालांकि सेप्टुअगिंटा में लिखा हुआ है कि शरीर उसकी कब्र में पड़ेंगे। कितना फर्क है। और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मोआ, ये इब्रानी बाइबल में लिखा है। हालांकि सेप्टुअगिंटा में लिखा हुआ है कि अमीर लोग उसकी कब्र में पड़ेंगे। वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, ऐसा कोई जिक्र सेप्टुअगिंटा में नहीं है। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया। यहां है हालांकि, जो सेप्टुअगिंटा उसमें है बिकॉज, क्योंकि, चूंकि, बिकॉज, चूंकि उसका कोई कसूर नहीं था, उसने किसी तरह का जुल्म नहीं किया था। तो ये देखें, एक नुमाया फर्क है। इस पर आपने क्या जवाब दिया है? कुछ भी नहीं, जिक्र तक नहीं महसूस, जिक्र तक करने की तकलीफ गुजारा नहीं की। अब 10वीं आयत हम लेते हैं। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। अब ये जो लफ्ज है, जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी, आप मुख्तलिफ तराजुम जो है बाइबल के उसको कंसल्ट करें तो यही बेशुमार इख्तिलाफ है। कहीं लिखा हुआ है कि उसके दुश्मन उसको गुनाह की कुर्बानी के लिए जो है वो कुर्बान करेंगे। कहीं लिखा है खुदा करेगा, कहीं लिखा है वो खुद करेगा, जिसका जी चाहे। अगर मैं सारे हवाले दूं तो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जिसका जी चाहे मुख्तलिफ बाइबल जो है वो कंसल्ट कर सकता है और देख सकता है। इसमें इख्तिलाफ है। फिर आगे लिखा है कि उसकी उम्र दराज होगी और वो अपनी नस्ल को देखेगा। वो अपनी नस्ल को देखेगा का सबूत क्या दे रहे हैं जी? ये गिल साहब वो कह रहे हैं जी, वो जब मरा था तो बरज़ख में गया था, तो वहां उसने अपनी नस्ल को देखा। वो भाई, वो तो कह रहे हैं लूका के मुताबिक, चोर को कह रहे हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो बरज़ख में कहां चला गया? तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो जो पहले गुनाहगार लोग थे वो फिरदौस में थे। अब कौन सी बात माने? दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह ने खुद कब कहा है कि मैंने वहां अपनी नस्ल को देखा? आपका दावा हम क्यों माने, किस बिना पर माने? कहां लिखा हुआ ये कि उसने वहां अपनी नस्ल को देखा और वो उसकी नस्ल थी? नस्ल उसकी कैसे थी? वो तो हजारों साल पहले की दुनिया है। अगर हम मान भी ले, पहली बात तो यह है कि 3 दिन तो वो मरा रहा, तो मरने की हालत में तो किसी को ना शऊर होता है बाइबल के मुताबिक, ना उसको कुछ पता होता है, तो वो वहां कहां चला गया? और दूसरी बात यह है कि मसीह ने कब ये खुद गवाही दी है? मसीह की अपनी गवाही हमें चाहिए, वरना कौन है जिसने देखा कि वो वहां गया? मसीह के अलावा कोई गवाही दे ही नहीं सकता। वजह यह है कि किसी ने उसको देखा ही नहीं वहां, ना उनका नाम का पता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसने नस्ल को देखा। लेकिन हम तो आपको उनकी नस्ल दिखाते हैं जो दावा करते हैं। ये अभी बशारत सलीम साहब हैं, श्रीनगर के रहने वाले। मुझे इस वक्त इल्म नहीं कि वो जिंदा है या वफात पा चुके हैं, लेकिन उनका दावा है कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हूं। अभी हम उनकी तस्वीर लगा देते हैं। और लोगों ने उनसे मुलाकात की है और उन्होंने तस्लीम किया है। यहां तक उन्होंने दावा किया कि मेरा डीएनए लिया जाए और चेक किया जाए कि मैं उनकी नस्ल से हूं या नहीं हूं। अब यहां तो हमें वो लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि मैं उनकी नस्ल में से हूं। आप एक
ایسے ہی ایک حوالہ دے کے اپنی طرف سے خود ہی تفسیریں کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی نسل کو دیکھا. کہاں دیکھا نسل کو؟ پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ یعنی جس کے بارے میں یہ آپ پیش گوئی سمجھتے ہیں اس کی عمر دراز ہوگی. یہاں یہ نہیں لکھا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کی عمر دراز ہوگی. تو کہاں اس کی عمر دراز ہوئی؟ بتائیں مجھے. پہلی بات تو یہ ہے محترم کہ ہمارا یہ اختلاف نہیں ہے آپس میں کہ مسیح کی روح آسمان پر گئی ہے کہ نہیں گئی. مرنے کے بعد تمام انبیاء کی بائبل کے مطابق بھی اور قرآن کریم کے مطابق بھی ارواح جو ہیں وہ جنت میں جاتی ہیں، اور آسمان سے مراد جنت بھی ہے. ہمارا اختلاف یہ ہے کہ کوئی شخص چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ عام شخص ہو اس خاکی جسم کے ساتھ آسمان پر نہیں جا سکتا. خود یوحنا کی انجیل میں مسیح نے یہ گواہی دی ہے کہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص آسمان پر جائے سوائے اس کے جو آسمان سے آیا ہو. یوحنا کی انجیل ہے، باب نمبر 3 ہے، آیت نمبر 13 ہے. جی یہ لکھا ہے، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا یعنی ابن آدم. تو بتائیں مجھے میرے بھائی کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس خاکی جسم کے ساتھ آسمان سے آئے تھے؟ اگر آسمان سے نہیں آئے تھے خاکی جسم کے ساتھ تو اس خاکی جسم کے ساتھ آسمان پر جا کیسے سکتے ہیں؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا ہو. تو بتائیں مجھے کب وہ آسمان سے اترے تھے خاکی جسم کے ساتھ؟ کون سی گواہی ہے آپ کے پاس؟ تو اس لیے یہ عقیدہ کہ مسیح آسمان پر چلے گئے اور انہوں نے وہاں اپنی نسل کو دیکھا، یہ بالبداہت ماننے کے قابل نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خود کنٹراڈکشن ہے یسوع مسیح کے اپنے بیان کے مطابق، جو کہ یوحنا کی لوکا کی انجیل میں موجود ہے، جب وہ ایک چور کو انہوں نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. لیکن یہ ان کا ایک خیال تھا، در حقیقت ان کی نہ یہ پیش گوئی پوری ہوئی کیونکہ وہ اپنا ان کا تخیل تھا، نہ کوئی دوسری پیش گوئی پوری. وہ خود فرما رہے ہیں. دیکھیں لکھا ہے یوحنا کا 20واں باب آیت نمبر 17. مریم مگدلینی جب ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملی تو ان سے مکالمہ ہوا. جب اس نے پہچان لیا تو یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو. آپ نے فرمایا ہے کہ یہاں ترجمہ ہے مجھے نہ چھو. محترم تراجم بدلنے سے تو حقیقت نہیں بدل سکتی. میرے پاس یہ آپ کے ہی مسیحی حضرات کے تراجم پڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں ترجمہ ہے کتاب مقدس، توریت، تاریخی صحائف حکمت، زبور، صحائف انبیاء اور انجیل. اصل عبرانی، آرامی اور یونانی متن سے نیا ترجمہ. یہ شائع شدہ ہے جیو لنکس ریسورس کنسلٹنٹ کا یہ ترجمہ شائع کردہ ہے 2015 کا. اس میں محترم اسی آیت کا ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے. آپ نے کہا جی چمٹ رہنا ترجمہ نہیں اس کا کوئی بھی، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. لکھا ہے عیسیٰ نے کہا، یہ میں اس ترجمے سے پڑھ کے سنا رہا ہوں جو ابھی حال ہی میں 2015 میں ترجمہ شائع ہوا ہے، جدید ترین ترجمہ. عیسیٰ نے کہا میرے ساتھ چمٹی نہ رہ.
عیسیٰ نے کہا میرے ساتھ چمٹی نہ رہ، کیونکہ ابھی میں اوپر باپ کے پاس نہیں گیا۔ وہ تو فرما رہے ہیں کہ میں باپ کے پاس نہیں گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی نسل کو وہاں دیکھا۔ تو جب وہ مرے ہی نہیں، باپ کے پاس گئے ہی نہیں، مرے ہی نہیں، تو وہاں کیسے پہنچ گئے؟ وہاں تو جو ہے وہ جسم کے ساتھ انسان نہیں جا سکتا، خود مسیح یسوع مسیح کا فیصلہ ہے۔ محترم، تراجم بدلنے سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ آپ ڈکشنریز دیکھیں، اس میں اس کا حقیقی معنی جو ہے وہ مجھے مت چمٹ، اور یہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہے مجھے مت چمٹی رہ۔ یہ صحیح ترجمہ ہے، جو مجھے مت چمٹی رہ۔ وجہ یہ تھی کہ صلیبی زخموں کی وجہ سے ان کو درد ہو رہی تھی۔ اب ایک زخمی شخص کو اگر کوئی چمٹے گا، جذبات میں آ کے دبائے گا، تو اس کو درد تو ہوگی، اور اس کی اس لیے وجہ بتائی ہے کہ نہ چمٹ کہ میں ابھی باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، یعنی میں مرا نہیں۔ اس کا آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ جواب دے رہے ہیں جی، اور جی وہ خدا تھے۔ محترم، ایک اور دعویٰ کر دیا کہ وہ خدا تھے، پہلے ان کی خدائی ثابت تو کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری گفتگو تو یہ ہو رہی ہے کہ کیا یسوع صلیب پر مرے تھے یا نہیں مرے تھے۔ آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ خدا تھے، کہ خدا بھی مرا کرتے ہیں؟ ہمارا جو موضوع ہے وہی اس کی تردید کر رہا ہے۔ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یسوع مسیح صلیب پر دشمنوں کے ہاتھوں مر گئے، اس خدا کو کون مانے گا جو دشمنوں کے ہاتھوں اپنی ہی حفاظت نہ کر سکا؟ اور کبھی خدا بھی مرا کرتا ہے؟ خدا مر گیا تو نظام 3 دن نظام کون چلاتا رہا دنیا کا؟ تو اگر 3 دن نظام چل سکتا ہے بغیر خدا کے، تو پھر خدا کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اب آگے آپ نے تبصرہ کیا ہے باب 22، جو ہے اپنا زبور کی 22ویں جو آیت ہے، اس میں آپ نے یہ تبصرہ کیا ہے جی۔ اور ایک چیز لے کے بس شور شروع ہو جاتا ہے جی، وہ دیکھیں جی، جی باب 22 ہے، اور اس میں لکھا ہے، یہ انہوں نے پیش کیا، اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی، آیت نمبر 15 ہے، اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا۔ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جی، یہاں تو لکھا ہے تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ دعا جو ہے وہ کس کی ہے؟ داؤد کی۔ تو کیا داؤد مر گئے تھے؟ جب یہ دعا کر رہے تھے تو موت کی حالت میں کر رہے تھے؟ انہوں نے یہ اس سے نتیجہ نکالا ہے کہ دیکھیں جی، وہ لکھا ہے کہ مر گیا میں، تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ مر گئے تھے، یا جس کے بارے میں بھی ہے یہ مر گیا۔ محترم، سب سے پہلے یہ اپلائی ہوتی ہے حضرت داؤد پر، تو کیا داؤد مر گئے تھے اس وقت جب دعا کر رہے تھے؟ موت کی حالت میں اگلے لفظ انہوں نے کہے ہیں۔ موت کا لفظ زبور میں اور نیو ٹیسٹمنٹ میں سخت تکلیف کی حالت میں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ خود پولوس نے کہا ہے کہ میں ہر روز مرتا ہوں، تو کیا جب وہ کہہ رہا تھا ہر روز مرتا ہوں تو روز مرتا تھا پھر دوبارہ زندہ ہو جاتا تھا؟ مراد یہ ہے کہ میں سخت تکلیفیں اٹھا رہا ہوں۔ اسی طرح یہ زبور میں بھی استعمال ہوا ہے یہ لفظ اسی مقصد کے لیے۔ سخت تکلیف کی حالت کے لیے۔ تو اگر تو داؤد مر گئے تھے تو پھر ہم مان لیں گے کہ مسیح بھی صلیب پر مر گئے تھے۔
تو اگر داؤد نہیں مرے تھے تو پھر مسیح پر جو مسیح کیسے مر سکتا ہے یہ لفظ بولنے کے باوجود؟ پھر میں نے پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے کیا جواب دیا ہے یوحنا کی جو 20ویں باب ہے آیت نمبر 17 ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی اپنے باپ کے پاس اوپر نہیں گیا. وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں مرا ابھی، میں زندہ ہوں، اس لیے مجھے مت چھو، مجھے درد ہو رہی ہے. حالانکہ اس کے بعد تو خود لوگ اس کو چھوتے رہے. تھامس نے چھوا، باقیوں نے چھوا، بلکہ خود انہوں نے دعوت دی کہ مجھے چھو، دیکھو میری ہڈیاں ہیں، میرا گوشت ہے. اس کا بھی اس لیے کہا چھو کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی جن بھوت ہے، یہ کوئی روح ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اصل حقیقت نہیں ہے. تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں کوئی روح نہیں ہوں بلکہ میں جسم گوشت ہڈی والا ہوں. ہاں ایک اور حوالہ مجھے یاد آ گیا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا، یعنی وہ آسمان پر نہیں جا سکتا، کیونکہ خدا کی بادشاہی تو آسمان پہ ہے نا بائبل کے مطابق. تو گوشت اور خون یعنی یہ جسم جو ہے اس کے ساتھ کوئی آسمان پر نہیں جا سکتا. تو بتائیں کہاں وہ آسمان پر گیا اور کہاں اس نے اپنی نسل کو دیکھا؟ کوئی حوالہ ہے آپ کے پاس اس کا؟ کوئی گواہی ہے خود یسوع مسیح کی؟ نسل اس کی ہے، باتیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں. اس کا مطلب جو چاہے آپ بنا لیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. باقی انشاءاللہ جو ہے کیونکہ لمبی ہو رہی ہے ویڈیو، تو انشاءاللہ باقی حصہ جو ہے اس کا آئندہ جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.